جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ابھی میں نے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی اس آیت پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ لحم اخیہ میتن، تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ. فکرہتموہ، تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو. کوئی شخص یہ پسند کرے گا ایک تو مردہ گوشت، دوسرا بھائی کا گوشت کھانا؟ یہ انسان اس چیز کو قطعی پسند نہیں کرتا ہے. اسی چیز کو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ جو انسان ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. حضرات، یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے. حضرات، یہ غیبت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید ہے کہ جو انسان اپنے بھائی کی چغلی کرتا ہے وہ گویا ایسے ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو. حضرات، یہ سننے میں بڑا عجیب لگ رہا ہے لیکن حقیقت یہی ہے. حضرات، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں. مگر آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں، ہمارا پورا سماج، ہمارا پورا معاشرہ غیبت کے اس خطرناک دلدل کے اندر ڈوبا ہوا ہے. ہم اگر کسی چبوترے کے اوپر بیٹھتے ہیں، اگر بات شروع کرتے ہیں تو اس گفتگو کے دوران ہم صرف دوسروں کی برائی بیان کرتے ہیں یا دوسرے کے بارے میں بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ بات اس شخص کے سامنے اگر کی جائے تو اس کو ناگوار گزرے گی. تو اس طرح کی بات اگر وہاں موجود نہ ہو اور اس کی بات ایسی بات کہی جائے کہ سننے کے بعد اس کو تکلیف ہو، اس بات کو غیبت کہا جاتا ہے. جو شخص اس طرح کی بات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اس شخص کے لیے فرماتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. حضرات، قرآن پاک کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی تم ایک دوسرے کی چغلی نہ کرو، ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو. حضرات، ایک مسلمان کے اوپر اپنے بھائی مسلمان کا جان، مال، عزت و آبرو حرام ہے. یعنی اگر ایک مسلمان ناحق کسی کو ستا نہیں سکتا، یہ حرام ہے. ناحق کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، یہ حرام ہے. ناحق کسی کا قتل نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے. ناحق کسی کی برائی بیان نہیں کر سکتا، اس کو کوئی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی دوسرے کی برائی بیان کرے. حضرات، آپ سوچ کر دیکھیں کہ اگر ہماری برائی کوئی دوسرا کرتا ہے ہمیں کس قدر تکلیف ہوتی ہے، یا ہم اس کی برائی کریں گے تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جڑ کو ختم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی برائی نہ بیان کرو. حضرات، آج معاشرے کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج ہمارے سماج کے اندر، آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر جھگڑے ہو رہے ہیں، لفڑے ہو رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ رول کسی چیز کا ہے، وہ غیبت کا ہے. وہ غیبت کا ہے، وہ چغلی کا ہے. اگر ہم کسی کی چغلی نہ کریں تو وہ ہم سے کیوں خفا ہوگا، وہ ہم سے کیوں جھگڑا کرے گا،
وہ جھگڑا ہرگز نہیں کر سکتا ہے، لیکن جب ہم چگلی کرتے ہیں، وہ چگلی اس تک پہنچتی ہے تو وہ پوچھ تاچھ کرنے کے لیے آتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی چگلی نہ کرو۔ حضرات، کتابوں کے اندر آیا ہے ایک مرتبہ چگلی کرنے کو 100 مرتبہ کے زنا سے بدتر کہا گیا ہے، اس لیے کہ جو انسان زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیتا ہے، مگر وہ شخص جس نے ایک دوسرے کی چگلی کی ہے، غیبت کی ہے، تو جب تک جس شخص کی غیبت کی گئی ہے وہ نہ معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس غیبت کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے علماء نے زنا سے بدتر کہا ہے۔ رات ایک عورت جو قد کی چھوٹی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، کسی ضروری کام سے وہ ضرورت پوری ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ رخصت ہوئی۔ جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، جو عورت آئی تھی اس کا قد چھوٹا تھا۔ حضرات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تم نے اس عورت کی غیبت کی ہے، لہذا توبہ کرو۔ حضرات، کسی عورت اگر وہ حقیقت میں چھوٹی ہے، ناٹے قد کی ہے، مگر اس کو چھوٹے قد والا کہنا یہ غیبت ہے، کی جائے کہ کسی شخص کے ذات کی برائی کو گنا جائے، اس کے ذات کے اندر نقص نکالا جائے۔ حضرات، جو شخص نقص نکالتا ہے یقیناً پہلے وہ اپنے اندر دیکھے اس کے اندر کتنی برائیاں بھری ہوئی ہیں۔ حضرات، تو غیبت سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ غیبت کے اوپر بہت ساری وعیدیں آئی ہیں کتابوں کے اندر۔ حضرات، جو شخص ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے گویا وہ شخص ایسے ہے جیسے ایک شخص نے منجنک لگائی اور اس منجنک کے ذریعے اپنے گناہوں کو ادھر پھینکتا ہے ادھر پھینکتا ہے۔ یہ مثال دیا گیا ہے۔ لہذا اگر کوئی کسی کا غیبت کرتا ہے، برائی بیان کرتا ہے، وہ برائی بیان کرنے والے جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے اس کو کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے، لیکن بدلے میں آپ کی نیکیاں زائل ہو جاتی ہیں، آپ کی نیکیاں نکال کر کے اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دی جاتی ہیں۔ یہ غیبت کی وعیدیں ہیں۔ حضرات، ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور، فلاں شخص آپ کی برائی کر رہا تھا، آپ کی چغلی کر رہا تھا، آپ کی غیبت کر رہا تھا۔ وہ بزرگ شخص کہتے ہیں بغل میں مٹھائی کا ٹوکرا پڑا ہوا ہے، یہ مٹھائی اٹھاؤ اور لے جا کر کے اس شخص کو دے دو۔ وہ شخص جب سنتا ہے تو تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ ان کی غیبت ہو رہی ہے، ان کی برائی بیان کی جا رہی ہے، اور یہ ہے کہ اس کے لیے مٹھائی بھیج رہے ہیں۔ اس کی وجہ پوچھتا ہے وہ شخص، وہ بزرگ فرماتے ہیں وہ میری برائی تو کر رہا ہے، میری غیبت کر رہا ہے، اس غیبت کی وجہ سے اس کی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کی جا رہی ہیں، میرے بغیر کہے اس کی نیکیاں میرے نامہ میں آ رہی ہیں، تو کیا میں اس کے لیے مٹھائی نہ بھیجوں، اس کے لیے تحفہ نہ بھیجوں؟ اس لیے آپ سمجھ جائیں، جو شخص ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں ایسے نکل جاتی ہیں جیسے پیڑ سے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ رات غیبت سے ہم باز آئیں، ایک دوسرے کی برائی نہ بیان کریں۔ آج ہم اپنے گھر کے حالات کو دیکھیں، اپنے سماج کے حالات کو دیکھیں، ہم اپنی عورتوں کا جائزہ لیں تو تمام عورتیں، تمام سماج اس برائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نہیں ہوتی، ہمارے گھروں کے اندر اللہ کا برکت نازل نہیں ہوتا ہے۔ حضرات، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے اس قدر برائیوں سے بچیں۔ حضرات، مدینہ کے نواح میں ایک نوجوان رہتا تھا، اس کی ایک بہن تھی اور اس کی ایک ماں تھی، دونوں بہت ہنسی خوشی سے رہا کرتے تھے۔
کچھ دنوں کے بعد اس کے بہن کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ عزیز و اقارب کے ساتھ اس اپنے بہن کو لے کر جاتا ہے، جنازے کی نماز پڑھتا ہے، اور جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد قبر کے اندر اس کو دفنا دیتا ہے، دفن کرتا ہے۔ دفن کرنے کے بعد وہ گھر آتا ہے۔ گھر آنے کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ اس کی اشرفی کی تھیلی قبر کے اندر چھوٹ گئی ہے۔ لہذا وہ دل ہی دل کے اندر سوچتا ہے اس اشرفی کو، اس پیسے کو کیسے نکالا جائے، چونکہ قبر کے اندر وہ چھوٹ گئی تھی۔ لہذا اپنے دوست کو بلاتا ہے اور مشورہ کرتا ہے، اس طرح کا حادثہ پیش آ گیا ہے، لہذا کیا کیا جائے۔ وہ دوست کہتا ہے کیوں نہ قبر کو کھول کر کے اس اشرفی کو نکال لیا جائے۔ لہذا دونوں پلان بناتے ہیں، اور پلان بنانے کے بعد قبر کے پاس جاتے ہیں اور قبر کو کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا دوست قبر کے اندر اترتا ہے، اترنے کے بعد اس اشرفی کی تھیلی کو لے کر کے اپنے دوست کو دے دیتا ہے۔ وہ دوست کہتا ہے اے میرے دوست ذرا تم باہر آؤ، میں دیکھوں کہ میری بہن کس حالت میں ہے۔ لہٰذا وہ اپنے دوست کو باہر کرنے کے بعد خود اتر جاتا ہے۔ قبر کے اندر جب جھانکتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے بہن کے جسم کے اندر آگ کے شعلے لپٹے پڑے ہیں، اس کے زبان سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ جب اس بھیانک عذاب کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، فوراً اس قبر کو بند کرتا ہے، گھر آتا ہے، اپنی ماں سے پوچھتا ہے اے میری ماں یہ بتاؤ، میں نے تو اپنی بہن کو پارسائی میں دیکھا ہے، وہ نماز اور روزے کی پابند تھی، وہ ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتی تھی، اس نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، لیکن تم جانتی ہو اس نے کیسا عمل کیا ہے، وہ کیسا عمل کرتی تھی، کوئی ایسی کام کرتی تھی جو تمہیں معلوم ہو مجھے بتاؤ۔ میں اس طرح کا منظر دیکھ کر کے آیا ہوں۔ لہذا وہ ماں کہتی ہے کہ تمہاری بہن تو بڑی نیک اور پارسا ہے، مگر اس کی ایک عادت تھی کہ اپنے ہمسایہ کے دیوار سے کان لگا کر کے ان کی باتوں کو سنا کرتی تھی، اور سننے کے بعد اپنے سہیلیوں میں کہا کرتی تھی، دوسرے لوگوں سے کہا کرتی تھی۔ وہ نوجوان جب اس بات کو سنتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کے اندر میری بہن کو اس سخت عذاب میں کس وجہ سے گرفتار کیا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ میری بہن کے اوپر قبر کے اندر جو عذاب ہو رہی ہے وہ عذاب اس کی چغلی کی باعث ہو رہی ہے، اس کی چغلی کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم چغلی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ یہ ایسی برائی ہے جو انسان عبادت تو کرتا ہے لیکن اس عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ میں داخل کیا گیا ہے۔ حضرت علامہ ابو العیس علیہ الرحمہ جب حج کے لیے تشریف لے کر کے جاتے ہیں تو اپنے جیب کے اندر چند درہم کو رکھتے ہیں اور اپنے دل سے یہ عہد پیمان کرتے ہیں کہ جب میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا اور واپس آؤں گا، اس درمیان اگر میری زبان سے کسی کی غیبت نکل گئی تو یہ درہم کو میں صدقہ کر دوں گا۔ حضرات، یہ وعدہ کر کے اپنے دل سے خود سے وعدہ کر کے سفر حج پر نکلتے ہیں۔ حج کے ارکان کو پورا کرنے کے بعد وہ گھر آتے ہیں، ان کے جیب کے اندر درہم پڑا ہوا تھا۔ وہ درہم کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میری زبان سے کسی کی غیبت نہیں نکلی۔ حضرات، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کی غیبت کو 100 مرتبہ کے زنا کو بدتر سمجھتا ہوں۔ حضرات، اس لیے کہ زنا کا گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے، لیکن غیبت کا گناہ اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا، معاف کرے گا لیکن اس وقت تک نہیں معاف کرے گا جب تک جس کی غیبت کی گئی ہو وہ نہ معاف کر دے۔ آپ بتائیں، آپ بھری مجلس میں یا کسی چبوترے پر بیٹھ کر کے کسی کی غیبت کی ہے، آپ کا اس کا نام نہیں یاد ہے تو بتائیں آپ اس سے کیسے معافی طلب کریں گے؟ انسان اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کسی کی تکلیف پہنچاتا ہے، اس تکلیف سے معذرت کرنے کے لیے اس کے پسینے چھوٹ جایا کرتے ہیں، وہ شرم محسوس کرتا ہے، لیکن وہ شخص جو دوسرے کی غیبت کرتا ہے، بتاؤ وہ معافی کے لیے جائے گا؟ نہیں جائے گا۔
تو جب تک اس شخص سے معافی تلافی نہیں کرائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیبت کو معاف نہیں کرے گا، اور اس غیبت کی وجہ سے اس کو جہنم کے آگ میں جلنا پڑے گا، قبر کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ غیبت سے پرہیز کریں، نیکی کی طرف پلٹیں۔ یقیناً دنیا جائے عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خود اجازت دی ہے کہ دنیا کے اندر چاہے جس طرح سے اپنی زندگی گزاریں، لیکن وہ شخص جو اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے اس دنیا کی چند دنوں کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کے صدقے اس کی آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ وہ آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ لامتناہی زندگی ہے، وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور یقین جانیے جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آخرت کو سنوار دیا، یقیناً سمجھ لیجئے جب اس کی آخرت سنور گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت سنور گئی، اور آخرت میں جب سنور گئی تو وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ خوشی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو